وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات، محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے. مالک کریم تو یہ دعائے کہ رب کائنات اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے. تے اللہ تو یہ دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماوے. ماں اے لفظ جرلے ذہن تے دماغ دے اندر آوے این لفظ دے تصور دے عمل دے نال جنت دا تصور آندے. جے کو آندے ان دے منہ چو سبحان اللہ نکلنا چاہیے دے. تو سنتے میں درباروں دی زیارت تے ویندے ہیں، پیران دی زیارت تے ویندے ہیں، فقیران تے اللہ والیاں دی زیارت دے اتے ویندے ہیں. ذہن چے خیال ہو دے کہ اللہ والیاں دی زیارت کرے سوں ثواب مل سی تے ثواب دے بدلے اللہ جنت عطا فرمے سن. میرے آقا نے فرمایا سب تو وڈے پیر تھوڑے گھر دے اندر موجود ہیں. وہ بڑھڑا ابا تے بڑھڑی اما ہے،
بڑھڑے ابے تے بڑھڑے اما دے نال شفقت تے محبت دے نو بول بولن چاہ اور صرف انہاں دی زیارت کیتی ہے چاہ، میرے آقا نے فرمایا اون دے واسطے جنت دا دروازہ کھول ہوئے دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت تلاش کرنی وے، جنت لبنی وے تو جنت بڑھڑی اما تے بڑھڑے ابے دے قدمہ دے تلے رکھی اللہ نے۔ بھئی حدیث پاک میں پڑھیے تمہارے سامنے کہ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے وے، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے وے، رب کو راضی رکھنا چاہتے وے، فرمایا وقت ان دی رضا تواڈے ابے دی رضا دے اندر ہے، جے فرشاں دے اتے اب ناراض ہے تا عرشاں والا رب بھی ناراض ہو سی، جے فرشاں والا اب راضی رکھے سوچا تے عرش والا رب بھی تواڈے اتے راضی تھی ہو سی۔ میرے آقا امام الانبیاء سرور انبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہ دا شان تے جنہ دا مقام اسا اہل سنت والجماعت ہے، علماء دیوبند خادم ہے، سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ دے بعد اگر شان دے اندر کوئی ہستی ہے، مقام دے اندر کوئی ہستی ہے تو ہستی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ صحیح اتنے اعلیٰ شان، اتنے اعلیٰ مقام میرے آقا دی زندگی اللہ نے تہاڈے میرے واسطے نمونہ بنائیے۔ قرآن ہدے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب دی زندگی تہاڈے واسطے نمونہ ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ میرے آقا نے نہ صرف اما دی خدمت دا حکم فرمائے بلکہ میرے محبوب نے عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے اما دی خدمت کر کے امت کو تعلیم دیتی ہے کہ اے لوگو، میں محمد الرسول اللہ، میں سید الکونین، میں فخر الکونین، میں امام الرسل، میں فخر الرسل، میں ہادی السبل، میں اولین دا سردار، میں آخرین دا سردار، میں نبیوں دا سردار، میں رسولوں دا سردار، میں ملائکہ دا نبی، میں جبریل و میکائیل دا نبی، میں ساری کائنات دا نبی ہو کے بھی اگر اما دیاں جتیاں جڑے دا پیاں، اما دے قدمہ دے تلویاں دے تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھے دا پیاں تو لوگوں تو ہم کو نسائی بنا خیال کرائے، خیال کرائے، خیال کرائے کہ نہیں اما تے ابے دے حق دے اندر نافرمانی دا جملہ نہ بلائے۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے۔ میرے آقا نے معن اچانک کیویں ڈٹھے کہ دور تو ایک اٹھنی سوار آ رہی ہے۔ سینے میرے آقا نے اٹھی کے استقبال کرنے دی تیاری فرمائیں گے، مسجد نبوی جو بہر تشریف گھنائیں اور
صحابہ کرام دی ایک جماعت میرے آقا دے نال سی اگھاں چل کے آندے پائن صحابہ کو حکم دے دن قف قف علی رسلک تسا اپنے مقام تے ٹھہر جاؤ اپنے مقام تے کھڑے ہو جاؤ جو عمل والا با پردائے با برقع پوش سی نے فرمایا میں اگھاں ود کے آپ استقبال کرے سا آپ خدمت دے اندر ویسا میرے محبوب چلن صحابہ نسا حیران ہے کون ہستی ہے کون شخصیت ہے جنہیں واسطے نبیات رسولت سردار آپ چل کے ویندے پائن ساری دنیا جنہ دے دروازے تے چل کے آوے ساری کائنات جنہ دے بوہے تے چل کے آوے جبریل جنہ دے دروازے تے آوے میکائیل جنہ دے بوہے تے اتے آوے اللہ دا قرآن جنہ دے دروازے تے چل کے آوے ایک کون ہستی ہے جو محمد کریم انہاں واسطے چل کے ویندے پائن صرف چل کے نہیں گئے صحابہ دے نسا دے پائے سے کہ جب میرے آقا اس اٹھنی دے قریب گئے سینے ون کے زمان تے مہار اپنے ہتھاں دے اندر گھن کے موڑے دے اتے رکھیے آپ سواری کو چلے دے آنل تاں آکے مسجد نبی دے دروازے تے آئے تے سواری کو خوشائنے بلھائنے جب سواری بیٹھی ہے تے سوار اترن لگن میرے آقا نے اپنی رحمت والیاں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں اس سوار دے قدمہ دے تلے رکابہ دے اندر رکھ چھوڑیاں صحابہ دن ساری حیرانگی دی انتہا نہیں رہی اللہ ایک کون ہستی ہے کون شخصیت ہے جنہیں قدمہ دے تلویاں دے تلے میرے آقا اپنی رحمت والے ہاتھ مبارک پہ رکھیں او ہاتھ جڑے اٹھن تے خدا دی قسم چندر دو ٹکڑے ہو ونجے اجے ہاتھ انہا قدمہ دے تلے او انگلیاں انہا قدمہ دے تلے میرے آقا بڑے عدب و احترام دینال انہاں کو گھل کے مسجد نبوی دی اندر تشریف گھنائن تاں آکے جب وہ برقع پوش مسجد نبوی دی اندر ہیں صحابہ دن ساریاں چیخاں نکل گئیاں دھاڑاں نکل گئیاں جب میرے آقا نے اپنی کمری و مزمل والی مدثر والی چادر اتار کے تے انہاں دے وستے بچھا کے فرمایا اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہونیوں میرے شیع والد اعلیٰ کے والے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران و پریشان ششدرن اللہ ایک کون امائے حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسا کو خود فرما چکے کہ میری والدہ ماجدہ میری امائے محترمہ سیدہ آمنہ اجر میں 6 سال دی عمر کو پہنچیا ہم کہ مدینہ طیبہ دی اندر گئے 6 مہینے قیام فرمائنے تے واپس اتھو مدینہ طیبہ تو میں اپنی امہ دنال آیا چل دیاں رستے دے اندر میرے امہ نے اٹھنی دا منہ بڑے تے نال ہی رستے دے ایک پہاڑی جئی او دے نال پہنچین مقام بوائے ون کے میری امہ اٹھنی تو اتر کے ایک مٹی دا ڈھیر رہی حکولی پٹ گئیں ون کے میں غلط تھا پاتے نے اور اکھائی تو حجوہ دے سیلے روان جاری ہے اما سین میری امہ اس مٹی دے ڈھیر کو ایویں گلکڑی پا کے فرمینیل اٹھ عبداللہ قبر تو سر بہر نکال دیکھتے صحیح میں تیرا لال گھن نہیں حضور خود سنے دیال
صحابہ دن حضور خود سنے دیال میری اماں کافی دیر اس قبر تے لپٹ کے اے ہدیاں رہیاں عبداللہ اٹھ قبر تو سر بہر نکال تو ادانا میں آمنہ میرا انتظار کری اٹھا دیا گھنٹیاں بجسن تے میں آسا آمنہ میں اپنے لال دے واسطے اپنے محبوب دے واسطے کھلاونے گھن کے آسا آمنہ اللہ سکو لال دے سی اللہ سکو بیٹا دے سی جدہ حسن ایسا ہو سی کہ چدروں دے حسن دے اگو ماد پہ بے سی سورج دیاں ایک کرنا تیرا شنائیاں مجھے حسن دا مقابلہ نہ کرے سل عبداللہ اٹھی تے صحیح دیکھ اللہ نے ایسا ہلال دیتے کہ چندر جدے سامنے شرما دے سورج جدے قدمت دے اتے جھک دے اور عبداللہ دیکھتے صحیح تو تے نہیں آیا پر میں تیرے لال کو تیرے کول گھن نہیں آؤں حدیث پاک دے اندر آن دے میں آپ گالی نہیں گدھے دا بیٹھا اے جناب کوئی لفاظی نہیں ہے لفاظی نہیں ہے اے میرے دوستو میرے بزرگوں کوئی مقررانہ گفتگو نہیں ہے حدیث دے الفاظ دا ترجمہ عرض کر رہے ہیں میرے آقا فرمیدن اما کافی دیر اس قبر تے گفتگو کرن دے بعد ول میرے کو لنگل آکے میں کو ہان لال لائنے میری اما نے بھی کو گلکڑی پاتی ہے تے رو کے فرمینیل بیٹا محمد ہن وقت آئی میں تیرے نال دکھ سکھ دے حال ونڈا ہاں ہن ٹائم آئی میں تیرے نال پیار و محبت دی گفتگو کرا ہاں لیکن میرا بیٹا اے محمد میں کو بھی معلوم نہیں کہ میری زندگی دیاں کتنی سہاں باقی ہیں کتنے سانس باقی ہیں حضور فرمیدن میں حیران نامی معصوم بچہ 6 سال دی عمر اما کیسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیاں گرہی کر رہے ہیں کہیں میری اما میرے رخسارے چم دیل کہ ویلے میری پیشانی چم دیل کہ ویلے میرے سر کو بوسا دے دیل ولا میں کو ہان نال لے دیل میرا بیٹا محمد اے دیکھتے صحیح تیرے بابا عبداللہ دی قبر ہے حضور فرمیدن تاؤں میں کو پتہ چلے میرے بابا عبداللہ دی قبر ہے وقت میری اماں میں کو چھوڑ کے دوبارہ اس قبر دے نال لپٹ گئے ابا دے نال عبداللہ دے نال قسم دی گفتگو کرے دیا رنگل حتیٰ کہ میری اممہ دا گلا ریز گئے آواز لڑکھڑا من لگ گئی ہے میں نزدیک ہویا تے میری اممہ دی آواز خاموش ہو گئی ہے میں محمد موڑھیاں کو ہلا کے یا امی یا امی یا امی دے الفاظ ادا کرے داری ہاں لیکن میری اممہ اس دار فانی تو کوچ کر کے میرے اللہ دے کول چلیاں گئیاں حضور فرمیدن ابا اگے نہ ہائی ہن اما بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں میرے اللہ دی قدرت ہے نا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادرو عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا کہ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو میرے آقا فرمیدن
میری اما دنیا تو کیا رخصت ہوئیاں کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں معصوم بچہ اکلا ام ایمن میری انگلی پکڑی ہے نال لے تے میں کو کھڑی تے سوار کرائے نے، میں اتھوں پریشان اما دی جدائی دی اندر رودا ہویا، مکہ مکرمہ دی اندر آیا، دادا عبدالمطلب انتظار دی اندر فرمائنے ایمن میری آونا کی تھا؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ واقعہ میں اس وقت سے گزارش کی تھی اپنی گلتے والا ہوں کہ صحابہ دن اسا حیران ہوئے ہیں کہ ایک کون خاتون ہے جن دے قدمہ دے تلے سائیں مزمل والی چادر لہا کے تے فرمیندن اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہو تے حضور دی سگی اما تا بچپن دے اندر حضور دے بچپن دے اندر وصال فرما چکیاں ہن کہ کو حضور اما دے پائن کہ دے قدمہ دے تلے اپنی چادر مبارک میں چھے دے پائن صحابہ دن ہر لمحہ سارے واسطے سسپینس ودھدا گئے، حیرانگی ودھدی گئی ہے، انہوں نے ہولے ہولے العطش دی آواز کی تیئے تے میرے آقا نے بجائے پانی دے دودھ دا انتظام فرمائے، کھجورہ منگوائیاں نے ول پانی منگوائے نے، اپنے رحمت والے ہتھاں دے نال کھجورہ کو مندھے نے، پانی مٹھا کیتے نے، دودھ پیش کیتے نے، انہاں نوش کیتے، وہ گفتگو کرے دیا ہن، میرے آقا بڑے ادب و احترام دے نال سن دے ہن، وہ گل کرے دے ہن، میرے آقا ادب نال سن دے ہن، تا آکے سی نے تحفے منگوائے، تحائف منگوائے، ایک گٹھڑی تیار کی تھی، کافی دیر گفتگو دے بعد انہوں نے اجازت طلب کی تھی، میرے آقا وقت اٹھن، انہیں سی نے ادب و احترام دے نال ولا انہیں کو رخصت کرن واسطے اونٹنی دے کول آئین، رکاباں دے تلے اپنے ہتھ مبارک رکھے نے، انہیں کو ول سوار کرائے نے، اساں وقت چلن لگے ہیں، سی وقت ساکو مانا فرمائے، علا رسلک اپنے قدمت کھڑو، دور تک میرے آقا اس مٹھنی کو چلا کے ٹور کے آئین، جب تک کہ وہ سواری اکھا تو اوجھل نہیں تھی، میرے آقا واپس نہیں تشریف گھن آئے، جب واپس مسجد آئین اسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون خوش نصیبہ ہے، ایک کون بختہ والی اممہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے بچپن دے اندر میں محمد کو کھیر پلاون والی میری اممہ دایا حلیمہ ہے۔ کون ہے؟ دایا حلیمہ، سگی اممہ نہیں، سگی اممہ نہیں ہے، جنہیں بطنی جو میرے آقا پیدا ہوئے وہ اممہ نہیں ہے، جے صرف دودھ پی لائے تو میرے آقا دی پرورش فرمائیے، کائنات دے سردار، دوہے جہانہ دے سردار، انہاں دا اس قدر ادب و احترام کرے دے پین، اس قدر عزت افضائی دے دے پین، تے سگی اممہ دا کیا حال ہو سی؟ لوگوں حدیث پاکی چاندے، میرے آقا فرمیدن میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عشاء دی نماز ادا کرے دا پیا ہوں، تکبیر تحریمہ ہو چکی ہوئے، میں اللہ اکبر آکھ کے سبحانک اللہ پڑھ کے الحمد شریف دی تلاوت کرے دا پیا ہوں، اے کاش میری اممہ زندہ ہوئے ہاتھ تے او میں کو گھر ہی چوں آواز دے وے ہاں بیٹے محمد، حضور فرمیدن میں اللہ دا فرض چھوڑ دے وہاں، میں نماز تروڑ دے وہاں، تے نماز تروڑ کے اللہ دا فرض چھوڑ کے تے میں اممہ دے جواب دے اندر آکھا ہاں جی میری اممہ، میں مسجد چوں بھجدہ ہویا دوڑدہ ہویا اپنی اممہ دی خدمت دے اندر آؤں۔ یہ ساریاں فضیلتاں سائیں نے کہندے واسطے دسیاں،
بولو امت دی تعلیم واسطے کہندے واسطے ہے امت دی تعلیم واسطے اج سارے ہاں بوڑھے اماں تے بوڑھے ابے دی قدر اے ہوندی ہے کہ سارے کچے مکان جو بلڈنگاں وچ تبدیل تھین کوٹھیاں وچ تبدیل تھین اساں بڑھڑے اماں تے بڑھڑی اماں کو انہاں کمریاں جو کٹ چھوڑے جو اماں اتھا کارپٹ وچھے پین کالینا ساریاں وچھیاں پائیں تے تساں کھنگ دے وے کھنگار سٹیں دے وے اے کمرے سارے خراب تھیندن تو دے واسطے او جڑی اگے بھوں والی کوٹھڑی ہوندی ہے او بھا والی کوٹھڑی پرانے رواج مطابق اس کچی جگہ دے اتے اس بوڑھے اماں تے بوڑھے ابے کو ون ٹھہرے دے ہیں تساں کھنگ دے ہو ساری نیندر وچ خلل آندے سارے آرام وچ خلل آندے اس واسطے جنہاں کمریاں دے اندر جنہاں بیڈ روماں دے اندر ساری رہائش تے سارا قیام ہو دے کیا بوڑھے ماں باپ کو اسا اتھا قیام کروے دے بولے تو صحیح ہے نہیں بڑے لوگ وزن جناب بڑی خدمت کی تھی نوکر رکھ لیتے سے نکرانی رکھ لیتی سے بلا اما بوڑھے ابے دے ہاں تے او نوکر یا او نکرانی پوندی ہے کہ جہرے ویلے وہ تے کو سنے دیئے تیرے کوئی ٹائم نہیں ہے آواز دے دیئے تو منہ پھیر کے چلا وینے بوڑھا ابا ایک آس لا کے بیٹھا ہوں دے میرا بیٹا آسی فلاں دکھ سکھ دے حال وڈے سا وہ سیدھا آ دے اپنے بیڈ روم دے اندر بیوی دے نال وہ ساری رات انتظار کریں دے دعائیں کریں دے صبح جلے دفتر دا ٹائم ہو دے وہ وقت انتظار وچ بیٹھے جب دکان کھولن دا ٹائم ہو دے وقت انتظار وچ بیٹھے میرا بیٹا آسی میرے نال حال حوال کرے سی میری خیر خیریت دریافت کرے سی لیکن یہ منہ لکا کے وینا پیا ہو دے کنڈ پیچھوں اگر وہ آواز دے ویچا بوڑھا بابا ابا پہلی آواز تے جواب نہیں دینا وطوں فرا سڈے بابا یہ درشتگی دے نال منہ کوڑا تے سخت کر کے نیڑے آندے ہاں کہے 100 واری آنکھیں سے کنڈ پیچھو آواز نہیں ڈیویں دی کیا مسئلہ ہے وہ اماں وہ بابا وہ دا دل حلوے دے جو دل چبال آکھنا چاہتے نہیں آدھا آدھے کوئی نہیں بیٹا اس کچھ نہ آدھا ون جت پیر ہوگی اتھائی خیر ہوگی میں کوئی گل نہیں کرنی تیرے نال یہ ہے کہ نہیں ہے اور میرے بھائی میرے بزرگ اللہ قلیل ہزاراں انچو اج کوئی باپ ایسا ہوئے خوش نصیب جن دی اولاد فرما بردارے ورنہ اکثریت جنہیں ڈھیر پڑھ لکھ گئے تو وہ تو سجانن واسطے ہی تیار نہیں کہ شہری بیٹا افسر بن گئے کرسی تے بیٹھے ابا دھوتی بن کے آئے پگڑی پا کے آئے پیرے کلالی جتی ہے یہ تعارف نہیں کروا سکتا جو یہ میرا باپ ہے آدھے میرے گاؤں ہی چوائے میرے پنڈ ہی چوائے میرے وسطی ہی چوائے کہیں دی وجہ بھی سوچی وے بے کیوں ہوندہ پہ سوچی وے کرے نہیں سوچی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اساں جڑی اولاد دی فکر کریں دیاں اپنی زندگی بتائیے ان کو اساں رزق حلال نہیں کھوایا رزق حرام کھوائے سے دکاندار ناجائز منافع خوری کریں نہ بیٹھے پوچھے سے کیوں کریں نے ویسے ہی مول صاحب چھوٹے چھوٹے بچے زمیندار بیدہ بننا بھرنی کھڑے ناجائز قبضہ کی تھی کھڑے ناجائز پانی لائی کھڑے پوچھے سے بیاں کیوں کریں نے بس ہیں بال بکال ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
انہاں دے واسطے کرے دا ملازم پیش آئے رشوت گندا بیٹھے بھائی کیوں کرے نے اسے چکروں چھوٹے چھوٹے بال یہ کچھ آدھے ہیں کہ نہیں یار اللہ ہوتے چاہو یار یہ کچھ آدھے ہیں نا پھر جب رزق حرام کھوائے سے نتیجہ کیا نکلے ہک لقمہ حرام غذا دا کھاوے بندہ 40 دیوارہ تک دعا قبول نہیں ہوتی ہک لقمہ کھاون دینا چاہے کوئی اللہ دا ولی ہوئے بزرگ ہوئے حجاج بن یوسف جب کوفے دا گورنر بن کے آئے ان کو مصاحبہ نے آکھے حجاج تو بڑا ظالم بندہ ہے جابر بندہ ہے تیری حکومت اتنا زیادہ دیر نہیں رہنی کیوں وہ کہ اتنا ایک اللہ دے ولیاں دی جماعت ہے جڑی مستجاب الدعوات ہے انہاں دی دعا اللہ رد نہیں فرمیدا تو ظلم کرے سے تیرے واسطے بد دعا کرے سن تو ختم تھیا ویسے حجاج نے پوچھے وہ کیڑی جماعت ہے انہاں کہ او 40 بزرگ ہیں اللہ والے حجاج نے کچھ دنوں دے بعد انہاں دی دعوت دا اہتمام کیتا دعوت پکائیس انہاں کو کھانا کھویس جیلے وہ ونجن لگن انہیں اپنے وزیرہ مشیرہ کو آکے میں کو ہوں انہاں کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ کیوں انہاں کہ میں انہاں دی غذا دے اندر رزق حرام رلا دیتے میں جب انہاں رزق حرام کھا گدے ہوں انہاں دی بد دعا میرے حق کی قبول نہ تھی سی ایسا کریں رزق حلال دی کوشش ہی نہیں کی تھی اللہ نے فصلات دیتی ہن لہ لہاں دے ہوئے حکم دیتا ہی اندے وچوں صدقہ کرائے خیرات کرائے عشر دیوائے اسا ان مال کو اپنے مال نہ رلا چھڑے نہیں دیتا اپنے رزق حلال کو رزق حرام چکیتے تجارت کریں دے بیٹھے ہاسے 100 روپے دی شے ہے 100 منافع جائز ہا چلو 140 تک جائز ہا اسا ان کو 200 دا رلا کے اپنے رزق حلال کو ناجائز منافع خوری کر کے حرام چکیتے سے ڈیو شو وچ نال رلا کے جی سودا ویچن لگے ہیں کوڑ مار کے جھوٹ مار کے ملاوٹ کر کے رزق حلال کو کیا کیتے سے ناراض سیندے پہ میرا خیال ہے جی بھائی یہ گل ہیں جڑیاں کے سطحی طور تے معروضی سارے حالات ہیں سارے سامنے ہیں دن رات دے اندے ہر بندہ شریک ہے اگر دیانتداری نال زمیندار اپنے رزق حلال کو حلال رکھے ہاں جو اللہ نے دیتے اللہ فرمائے وہ میرا مال ہے میرا حصہ ہے وہ تواڈا بولو اسا سال بعد ایک کڑک دی بوری دے کے آدھے ہیں بس سب کچھ دے دیتے بھئی گنا ہے فصلات ہیں کل ما خرج به الارض ففیہ العشر ہر وہ چیز جڑی زمین چو پیدا تھی دی اللہ اندے چ اپنا حصہ رکھے اسا دیون واسطے تیار نہیں ہے زکوٰۃ دیون واسطے تیار نہیں ہے صدقہ و خیرات واسطے تیار نہیں ہے ہن قربانی آئی کھڑی ہے جڑے ڈھیر پڑھ لکھ گئے وہ آدھن یہ عجیب مولویاں دا مسئلہ ہے دماغ خراب ہے کہ جناب بھلا یہ جانور اپنی جان کو پیارو دے یہ آدھن ثواب مل سی اب آشا اگر دیونے کہیں بیوہ دی خدمت چا کرو کہیں بچی دی شادی چا کرواؤ کہیں غریب کو مال چا دیو یہ کیا ہے قربانی ایک پاسوں اگر تساں 10 لاکھ بھی خرچ کرو تو ایک پاسوں اگر 20,000 دا 30,000 دا جانورے او کو قربان نہ کرو او 10 لاکھ این 20-30,000 دا بدل نہیں ہو سکتا یہ حضور دا فرمان ہے شریعت دا مسئلہ ہے یہ اون دا بدل بولو نہیں ہو سکتا صدقہ اپنے مقام تے خیرات اپنے مقام تے یہ اللہ دا حکم ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے واجب ہے کیونکہ عبادت جڑی ہے نا بس آخری مسئلہ میرے کو سنو عبادت جڑی ہے نماز روزہ
حج زکات صدقات ایتے او کو راضی کرن دا ایک طریقہ ہے، ورنہ اصل عبادت حکم منن دا نہ ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ یہ جملہ یاد رکھا ہے، اصل عبادت کیا ہے؟ حکم منن دا نہ۔ ایک بندہ عید الڈیمار روزہ رکھی کھڑے، وہ کو آخے سے میاں آج تا روزہ نہیں ہوندا، وہ تے تو سارا مہینہ بکھا رہے، میں ایک ڈیمار بکھا رہندا پیاں، کریں دے تو سارا کچھ جڑا کچھ تو سا مہینہ بھر کریں دے رہے، میں وہ کچھ کریں دا پیاں، کیا آپ سو روزہ ہے؟ روزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اج دی ڈیمار حکم کوئی نہیں۔ ایک بندہ طلوع آفتاب دے ویلے نماز پڑھن شروع کریں دے، تو سا کیا سو نماز جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ این ویلے سجدہ کرن دا حکم بولو نہیں ہے، تو عبادت اصل وچ حکم منن دا نہ ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، میں تھوڑا وقت زیادہ گدے وہ واسطے معذرت خواہ ہاں، جو تساں آئے دیر نال ہی وے جو تساں اچھے کرتے آندے وے منہ دکھا من، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ قرآن خانیاں یہ اس واسطے ہونیاں کہ اکٹھے تھی کہ رل بہ کے اساں ایصال ثواب کروں، جتنا افسوس دا اظہار کروں اتنا ثواب پہنچو۔ ثواب کس نال پہنچ دے؟ جو قرآن دی تلاوت کروں، پہلے ذکر اذکار کروں، تسبیحات کروں، اندے کیتے سارے کل ٹائم ہو بولو نہیں ہوتا۔ اساں چھے کرتے آنے منہ دکھاون واسطے، یار مولی غلام سرور دا منہ ہے، انہاں دے بھائیاں دا منہ ہے، فلاں دا منہ ہے، فلاں دا منہ ہے، ثواب دی نیت نال آئے کرو۔ اج تساں کہیں کو ثواب پہنچے سو، سارا عقیدہ ایمان ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے۔ یہ تو کو آکھے نا بے دو بندی یہ قائل نہیں ہیں مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، اساں فاتح دے بھی قائل ہیں، اساں درود دے بھی قائل ہیں، اساں ایصال ثواب دے بھی قائل ہیں۔ سارا ایمان ہے، سارا عقیدہ ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچیں دے؟ فائدہ پہنچیں دے، ان کو فائدہ پہنچ دے۔ حضور فرمائے زندہ لوگاں دا مرن والے دے واسطے حق ہے، وہ انتظار دے اندر ہوندے کہ کر لے اے قرآن پڑھ کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، درود پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے سارے واسطے ثواب پہنچے سے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ نہ محشر دا ڈرتے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ گناہگار امت تے جس دا دھیانے، خطا کار امت تے جس دا دھیانے، کرے ہر تے رحمت محمد دی شانے، ایہو بے کسانال، ایہو بے کسانال رکھ دا پرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ لکھاں دے ڈٹھے کاج بگڑے سنور دے، در دے گداگر شہنشاہ نظر دے، رکھا بھاگ والے
رکھا بھاگ والے جتھے بھی قدم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ محمد ہے بے آسراں دا سہارا نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ یتیمات شفقت یتیمات شفقت دم بدم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے صحابہ اکرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سارے برادر حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغوی جو ایک باغ بنا یا اللہ انہوں کروٹ کر جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سنو ربا ساری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول فرما یا اللہ بحیثیت انسان کوئی بھلا لغزیاں ہو گیا ہوئن اپنی رحمت دلال موافجہ فرما یا اللہ انہوں نے سرمایہ ان کے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے عالم بنائے یا اللہ انہوں دیا دعاواں تا قیامت انہوں دے واسطے نجات دا سبب دے نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ سری دعاواں انہوں دے حق کی قبول فرما پیارا ربا جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہاں دے اعزاء اقربا والدین رشتہ دار بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیہ دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ اگر اتنے خاندانہ دے لوگ اکٹھے تھی کہ دنیا دار دے بوہے تے لگے ونجن اللہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑے دن پر تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرے اللہ سارے اٹھے حد تک وہ خالی نہ بنا یہ تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے پیارا ربا ساری دعاواں قبول و منظور فرما ساری دعاواں قبول و منظور فرما اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ سا کو مصیبت تو بچا عالم تو بچا مشکلات آسان فرما سارے مسلمانہ دا خاتمہ بالخیر فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم